الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ارشاد نقل کیا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کی بات ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو گویا کہ کفر ہے۔ اس حدیث شریف میں مسلمان کی آبرو، اس کی عزت اور اس کی جان، اس کی حفاظت، اس کا تذکرہ ہے کہ ہر شخص معزز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کے ہاں ہر شخص معزز ہے، اسی وجہ سے انسانیت کے ناطے سے اس کی تعظیم اور توقیر تو کی جائے گی، اس کی توہین نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ مسلمان کو گالی دینا اور اس کو بے آبرو کرنا، اس کی عزت کے منافی افعال و اعمال کا صادر کرنا، یہ سب گناہ۔ اسی لیے سب کی تعریف امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ شتم و تکلم فی عرض الانسان بما یعیبہ، کہ کسی شخص کی تذلیل، تحقیر اور گالی گلوچ کرنا۔ جبکہ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ نے ہوا وصف الغیر بما فیہ نقص و ردا، دوسرے کی ایسی انداز سے حقارت بیان کرنا، برائی بیان کرنا جس میں اس کی مذمت ہو، اس کو برا لگے۔ تو کسی کی عزت کو بٹا لگانا، دشنام تغازی کرنا، یہ سب ناجائز۔ امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کو ناحق گالی دینا سری حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ فسوق کا معنی خروج عن الطاعات، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل جانا ہے۔ اور یہ لفظ فویسقہ اس چوہے کو کہتے ہیں، لخروجہ للفساد، جو اپنے بل سے نکلتا ہے فساد کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، فویسقہ، اسی سے فاسق۔ تو علماء نے فسق کے 3 درجے لکھے ہیں کہ پہلا فسق کا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کو گناہ سمجھے لیکن شامت نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ دوسرا فسق انحماق ہے، لذت محسوس کرتا ہے گناہ میں، اس کا عادی ہو جائے، یہ فسق انحماق ہے، گناہ کو اچھا سمجھتا۔ تیسرا فسق جہود ہے کہ گناہ کبیرہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یعنی گناہوں میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلے فسق کا پہلا درجہ کہ گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، شامت نفس کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے، کرتا ہے، پھر عادت پڑتی ہے تو گناہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ تیسرا درجہ اس سے بدتر ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے بلکہ اسے صحیح سمجھ کر کرے، یہ جہود ہے، بدتر درجہ ہے۔ اس سے آگے گمراہی اور کفر تک کا سفر آسان ہو جاتا ہے، اور اس شخص کے اندیشہ ہے کہ کفر میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ ناجائز چیز کو جائز سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ یہاں پر فرما دیا کہ مسلمان کو گالی دینا اگر گناہ سمجھتا ہے تو پہلا درجہ ہے، گالی دینے میں مزہ اور لذت آتی ہے کہ واہ واہ میرے دل کو تسکین ہوئی، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور گناہ سمجھے ہی نہیں بلکہ صحیح سمجھ کر دے اور کہے میں نے بالکل ٹھیک دی ہے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ آگے فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا، ناحق مار دینا، یہ کافروں کا عمل ہے۔ جو شخص مسلمان کو حلال سمجھ کر مارے کہ جی ہاں مسلمان کو مارنا جائز ہے، یہ گویا کہ اللہ سے مقابلہ ہے کہ اللہ نے یہ حرام کیا اور یہ حلال سمجھتا ہے، اس وجہ سے کافر ہے۔ یا یہ کہ یہ تشبیہ بالکفار ہے کہ کافر مسلمانوں کو مارتے ہیں، اس نے بھی وہی کام کیا۔ یا علماء نے لکھا کہ یہ زجر و توبیخ پر محمول ہے، ڈانٹنا ہے کہ مسلمان سے لڑ کے اس نے بہت گندا کام کیا، یہ تو کافروں والا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے ہر شخص کو معزز بنایا، اور مسلمان اور مومن وہ تو اللہ کا ایک خاص مقام رکھتا، تو اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی مومن کی آبرو ریزی کرنا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کے درپے ہونا اسلام کے شعر نشان نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔